پچھلے دو خطبوں میں اس بات پر بیان ہوا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرے۔ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، تو اس حساب سے روزانہ 360 صدقہ کرنا چاہیے کم سے کم۔ اور اس بات کا بھی بیان ہوا کہ صدقہ مال سے بھی ہوتا ہے، اور مال کے علاوہ، مال خرچ کرنے کے علاوہ ایک مسلمان جو بھی نیکیاں کرتا ہے وہ صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اور روزانہ ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے راستے اور طریقے بیان کیے، جن کو اپنا کر ہم اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ ہر انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ ان میں سے کئی ایک کا بیان ہو چکا ہے، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ چاروں کلمات یہ کہنا یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، اور اس کے ذریعے سے بدن کے جوڑ کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ اور اسی طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کرنا، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، صلاۃ الضحیٰ، کم سے کم 2 رکعت ادا کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور نیکی ہے۔ اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے کرنے سے بدن کے تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، ہر طرح کے صدقے سے یہ کفایت کر جاتا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہر طرح کا صدقہ آپ نے ادا کر دیا، ہر طرح کی نیکی آپ نے ادا کر لی، اجر اور ثواب کے اعتبار سے۔ آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی ایک طریقے بیان کیے ہیں، جن کو اختیار کر کے ہم چاہیں تو روزانہ کی بنیاد پر اپنے بدن کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، نیکی کما سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تعدل بین اثنین صدقہ، تم 2 کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ 2 آدمی کے درمیان، 2 فریق کے درمیان اگر تم انصاف کرتے ہو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو، انصاف کا برتاؤ کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، یہ صدقہ اور نیکی ہے۔ آپ ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، اپنے طلباء کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں تو یہ صدقہ اور نیکی ہے۔ آپ مدیر ہیں، باس ہیں، اپنے ورکرز کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آپ کے ماتحت جو بھی ہیں اور آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے، آپ کے ماتحت وہ رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا یہ صدقہ اور نیکی ہے۔ اگر آپ ان کے درمیان ناانصافی برتتے ہیں تو یہ ظلم ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ عدل و انصاف کریں گے تو یہ نیکی ہو جائے گی، اجر و ثواب ملے گا۔ اگر اس کے برخلاف آپ ناانصافی کرتے ہیں، یہ ظلم ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، یہ گناہ ہو جائے گا۔ یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت کرتے ہوں، دلی طور پر قلبی لگاؤ کسی ایک سے زیادہ ہو، یہ ممکن ہے،
اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ قلبی محبت اس بات پر آپ کو آمادہ نہ کرے کہ اس کی وجہ سے آپ کسی کا حق مار لیں، کسی کے ساتھ آپ زیادتی کر بیٹھیں اور انصاف نہ کریں اور بے انصافی کا معاملہ کریں۔ محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے، لیکن جو ظاہری برتاؤ ہوتا ہے، جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں، اس میں برابر کا سلوک کرنا پڑے گا، عدل و انصاف سے کام لینا پڑے گا۔ اگر آپ کئی بیویوں کے شوہر ہیں تو بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کر پاتے ہیں، کسی سے زیادہ تعلق ہے، کسی سے گہرا رشتہ ہے، کسی سے زیادہ محبت ہے، کوئی ہمارے زیادہ آگے پیچھے کرتا ہے، ہمیں سر، ہمیں باس کہتا ہے، جناب کہتا ہے، تو ہم اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہیں، اور ہم دوسرے کا حق مار لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اس کے برخلاف آپ اگر عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، آپ اپنے محبوب کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اس لیے کہ یہی انصاف کا فیصلہ ہے، تو یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے۔ تو اس نیکی کو اگر ہم ادا کریں گے تو یہ ہمارے بدن کے جوڑ کی طرف سے صدقہ ہوگا، نیکی ہوگی۔ ہر حال میں ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، نہ کسی کی دوستی ہمیں ناانصافی کرنے پر آمادہ کرے، نہ کسی کی دشمنی ہمیں ناانصافی کرنے پر مجبور کرے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہر حال میں ہمیں عدل و انصاف کرنا چاہیے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ تو عدل و انصاف سے ہر چیز میں ہمیں کام لینا چاہیے، یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا صَدَقَةً أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً، کہ تم کسی شخص کی مدد کرتے ہو اس کی سواری کے معاملے میں، کہ تم اس کو اس کی سواری پر بٹھا دیتے ہو یا اس کے سامان کو اس کی سواری پر رکھ دیتے ہو، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک قسم کی نیکی ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنے بدن کے جوڑ کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے سامنے اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، ہم کہیں راہ پر چل رہے ہوتے ہیں، کسی راستے پر ہوتے ہیں یا سفر میں ہوتے ہیں، ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ہمیں مجبور دکھائی دیتے ہیں، محتاج دکھائی دیتے ہیں، بوڑھے ہیں، بوڑھی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی معذور شخص ہے، ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسے مدد کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، چاہے ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، ایئرپورٹ پہ ہوں، ریلوے اسٹیشن پہ ہوں، بس اسٹینڈ پہ ہوں یا کہیں بھی ہوں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مدد کا محتاج ہے، مستحق ہے، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ سواری پر، بس پہ، ٹرین پر اچھی طرح سے نہیں چڑھ پا رہا، نہیں بیٹھ پا رہا ہے، تو ہم تعاون کریں، ہم مدد کریں، بٹھا دیں، مدد کریں بیٹھنے میں، چڑھنے میں، اس کا سامان ہم رکھ دیں، اٹھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، مجبوروں، بے کسوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بھی صدقہ ہوگا، اور اس میں ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوگا، ذرا سی محنت لگے گی، ذرا سا وقت لگے گا، اور ہم نیکی کما لیں گے، صدقہ کر لیں گے۔ تو یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ایک ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، اور انسانیت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر ہمیں نظر آئیں جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں، جس میں ہمارا کچھ زیادہ جاتا بھی نہیں ہے، تو ہمیں یہ مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ بس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا مدد کا محتاج ہے اور ہم مدد کر سکتے ہیں، باوجود اس کے ہم مدد نہیں کرتے ہیں۔ اس سے ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، اس سے ہماری عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ مجبور شخص ہے، کمتر ہمیں لگ رہا ہے دیکھنے میں، لیکن اگر وہ تعاون کا محتاج ہے تو تعاون کرنا چاہیے۔ وہ آپ کے لیے نیک دعائیں کرے گا، اللہ کی نظر میں آپ کی عزت، آپ کا وقار بڑھ جائے گا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ نیکی کمانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔
تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے اور یہ آپ کے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، آپ کسی کو راستہ بتا دیتے ہیں، راستہ دکھا دیتے ہیں، رہنمائی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کوئی راہگیر ہے، کوئی مسافر ہے، اسے راستہ نہیں معلوم، اسے اپنے منزل پر کیسے جانا ہے، راہ بھٹک گیا ہے، آپ اس کو سیدھا راستہ بتا دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، راستہ دکھا دیتے ہیں، آپ گائیڈ کر دیتے ہیں، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، کہاں سے مڑنا ہے، آپ علامات نشانیاں بتا دیتے ہیں، تو آپ بھی نیکی کما رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو راستہ بتا دیا، پلیٹ فارم پہ ہیں، بیچارہ جاہل شخص ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی ٹرین کس پلیٹ فارم نمبر پہ آئے گی، آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس نمبر پہ جاؤ، تو آپ راستہ دکھا دیتے ہیں۔ آپ اس طرح سے آپ صدقہ کماتے ہیں، نیکی کماتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ ہیں، فلائٹ کے انتظار میں، اسے معلوم نہیں کہ کس گیٹ پہ اس کی فلائٹ آئے گی، پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ اس کو بتا دیتے ہیں، رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں کسی کو راستہ بتانا چاہیے، رہنمائی کرنی چاہیے، یہ نیکی ہے، یہ صدقہ ہے۔ اسی طرح سے دینی رہنمائی بھی اس میں داخل ہے۔ آپ کسی کو دین بتاتے ہیں، دین کی کوئی بات بتاتے ہیں تاکہ وہ دین پر چلے، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ کسی کو جنت کا راستہ بتاتے ہیں، نیکی کا راستہ بتاتے ہیں تاکہ وہ اس پر چلے، یہ بھی صدقہ اور نیکی ہے۔ آپ کسی کو جہنم کے راستے سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے بچے، کسی کو برائی سے آپ تنبیہ کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے بچے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کسی کو توحید کی بات بتاتے ہیں، سنت کی بات بتاتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیکی ہے تاکہ وہ اس پر رہے۔ اور کسی کو شرک اور بدعت سے کسی بھی گناہ سے آپ بچاتے ہیں، روکتے ہیں، تو یہ نیکی ہے۔ رہنمائی کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو گائیڈ کرنا، کسی کو داخلہ لینا ہے، کسی کے بچے کو اسکول میں، کالج میں، آپ ان کو بتائیں یہ اسکول اچھا ہے، یہ مدرسہ اچھا ہے، یہ یونیورسٹی اچھی ہے۔ کسی کو جاب چاہیے کسی کمپنی میں، آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ اچھی کمپنی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو ساری کارروائی بتائیں، تو یہ رہنمائی کرنا ہے، یہ مشورہ دینا ہے۔ تو ایسا کرنا چاہیے۔ کسی کو رشتے کی تلاش ہے، آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، یہ سب نیکی کمانے کا ذریعہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ نیکی کما سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں۔ دل الطریق صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ راستہ بتانا کسی کو یہ صدقہ ہے، اور اگر یہ دین کا راستہ اگر ہے تو اس پہ بہت زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے، اور زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ دنیاوی کاموں میں آپ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں، کسی کے لیے سفارش کر دیتے ہیں، ضرورت مند ہے، کسی کے لیے آپ پیروی کر دیتے ہیں، وہ حاجت مند ہے، تو دنیاوی معاملات میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر دینی معاملات میں کرتے ہیں تو ڈبل اجر ملتا ہے۔ آپ دین کی کوئی بات کسی کو بتا دیتے ہیں، اس پر وہ عمل کرتا ہے، تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی اجر اور ثواب برابر ملتا رہے گا۔ تو دل الطریق صدقہ، راستہ بتا دینا، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے ہو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، صدقہ ہے، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کو راستہ بتانے کے بجائے ہم کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں، کسی کو ہم بھٹکا دیتے ہیں، غلط راستہ بتا دیتے ہیں، غلط رہنمائی کر بیٹھتے ہیں، دشمنی میں، حسد میں، یا کسی اور وجہ سے، تو یہ گناہ ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بجائے ہمیں نیک راستہ، اچھائی کا راستہ بتانا چاہیے، نیک مشورہ، اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُمِيتُ الْعَزَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدْقَةٌ، تم راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ راستے پر جا رہے ہیں، راستے پر کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اگر آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، کتنا وقت لگے گا؟ چند سیکنڈوں کا کام ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے سائڈ کر دیا، کانٹا ہے وہ کسی کو چبھ سکتا ہے، اس کو آپ نے ہٹا دیا، کیلے کا چھلکا ہے اس کو آپ ہٹا دیتے ہیں۔ یہ بظاہر دیکھنے میں معمولی کام لگتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی حیثیت ہے۔ کیلے کا چھلکا معمولی نہیں ہے، آدمی اس پر پھسل سکتا ہے، اور پھسل کر وہ زمین پر گر سکتا ہے، اس کا ہاتھ پاؤں بدن ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کو آپ اس مصیبت سے بچا لیتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ پتھر پڑا ہوا ہے، ٹھیس کسی کو لگ سکتا ہے،
گاڑی آ رہی ہے، بائک آ رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس پتھر کی وجہ سے، ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، معمولی نہ سمجھیں، اس پتھر کو ہٹا دیتے ہیں، آپ اس کو ایک آزمائش سے بچا لیتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اسی طرح سے کانٹا ہے، وہ چبھ جائے، کوئی زخمی ہو جائے، اس کو آپ ہٹا دیتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان کیا؟ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ کہیں راستے پر جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے پہ ایک درخت گر کر ٹوٹ کر گرا ہوا ہے، درخت کی ٹہنی گری ہوئی ہے، لکڑی گری ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ میں جب تک اس کو ہٹاؤں گا نہیں، آگے نہیں بڑھوں گا۔ اس نے کوشش کی، محنت کی، اور اس ٹہنی کو، اس لکڑی کو، درخت کی جو شاخ تھی راستے پر گری ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے راستہ جام ہو گیا تھا، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے ہٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کا یہ عمل، اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ بہت بڑی نیکی ہے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم نیکی کریں تو اپنے بدن کی طرف سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ کہیں کچرا گرا ہوا ہے، اس کو ہم ہٹا دیے، صاف کر دیے، بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بجائے اس کے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں تکلیف دہ چیز کو راستے پر ہم رکھ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ گاڑی پارک کرنے کا معاملہ ہے، دیکھ کر ہم گاڑی پارک نہیں کرتے ہیں، راستے ہی پہ لگا دیا، کسی کے گیٹ پہ لگا دیا، آنے جانے والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، راستہ بلاک کر دیا۔ بجائے اس کے کہ آپ تکلیف کے سامان کو ہٹائیں، اب تکلیف کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی کھڑکی سے پانی پھینک دیتے ہیں، باہر کچرا پھینک دیتے ہیں، ہم دیکھتے بھی نہیں کہ آنے والے جانے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، کسی کے بدن پہ پڑ سکتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے پڑوسی کا خیال رکھیں، جس کے ساتھ آپ گروپ میں ہیں اس کا خیال رکھیں، کوئی بھی تکلیف دہ چیز اس کے آس پاس نہ رکھیں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ کامن باتھ روم استعمال کرتے ہیں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، آپ استعمال کریں تو اسے صاف ستھرا رکھیں، بعد میں آنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں شریعت نے کتنی اچھی تعلیم دی ہے، ذرا سی بات پر ہمیں نیکی مل سکتی ہے، اگر ہم اللہ کے لیے اخلاص کا جذبہ اس میں رکھیں، ہماری نیت صاف ہو تو وہ اجر و ثواب کا کام ہو سکتا ہے، بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، محنت بھی نہیں لگتی، اور ہم آسانی کے ساتھ نیکی کما سکتے ہیں۔ تمیت الاذی عن الطریق صدقہ، آپ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہونے والا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس شخص پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہونے والا ہے، کوئی آزمائش آنے والی ہے، آپ کسی کمپنی میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، اگر آپ کو صلاحیت ہے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس تکلیف دہ چیز کو جو اس کے اوپر آنے والی ہے آپ اگر اپنی پہنچ سے، اپنی پیروی سے، اپنی سفارش سے ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ تو اس طرح سے ہم نیکی کما سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، تسلیمہ علی من لقی صدقہ، اگر آپ سلام کرتے ہیں ہر اس شخص کو جس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کا سامنا ہوتا ہے، آپ سلام کرتے ہیں تو یہ صدقہ ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کو نظر آئے، کسی بھی شخص سے آپ کا سامنا ہو، آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، یا آپ کو ایسا لگتا ہے، اندازہ ہے اس کے دیکھنے سے، اس کے لہجے سے، اس کے انداز سے کہ وہ مسلمان ہیں، تو آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سلام کرے اور میں جواب دوں، نہیں، سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ سلام میں پہل کرتے تھے، آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، آپ رسول ہیں پھر بھی اپنے سے کمتر لوگوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں عیب نہیں سمجھنا چاہیے، برا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ تواضع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹوں کو سلام کریں گے ہم نیچے ہو جائیں گے، کمتر ہو جائیں گے، ہم مدیر ہیں، ہم باس ہیں، ہم مالک ہیں، ہم فورمین ہیں، سپروائزر ہیں، ہم استاذ ہیں، ہم عالم ہیں، ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو سلام کریں گے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ نہیں، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کی شان میں اور اضافہ ہوگا، اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، لوگوں میں بھی آپ کی تعریف ہوگی، اللہ کے یہاں بھی یہ ادا بہت پسند ہے اللہ کو۔ تو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو تم اس کو سلام کرو، یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہیے۔ جو سلام کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو آپ سلام کریں، سلام نہیں کر پائے، سامنے والے نے سلام کیا تو آپ اس کو جواب دیں، یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، اس طرح سے کرنا چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اسی کو سلام کرتے ہیں جس سے ہمارا کوئی فائدہ ہو، ہماری کوئی مصلحت ہو، اسی کو سلام کرتے ہیں۔
یا جس سے ہمیں یہ ڈر ہو کہ اگر ہم سلام نہیں کریں گے تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ باقی لوگوں کو ہم سلام نہیں کرتے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ اگر وہ مسلمان ہے تم اس کو سلام کرو، اس کے سلام کا جواب دو، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہمارا مقام کیا ہے کہ ہم سلام نہیں کرتے ہیں۔ وہ فلاں ملک کا ہے، میں کیوں سلام کروں؟ فلاں صوبے کا ہے، میں کیوں سلام کروں؟ وہ فلاں زبان کا بولنے والا ہے، میں کیوں سلام کروں؟ فلاں کمپنی کا ہے، وہ فلاں مسلک کا ہے، وہ فلاں مذہب کا ہے، مسلکی اور مذہبی، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، لیکن آپ صرف اپنی مسلک کی بنیاد پر آپ سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، نظریں چرا کے گزر جاتے ہیں۔ یہ بڑے عیب کی بات ہے، بری بات ہے، اور اچھے دیندار لوگ اس میں پائے جاتے ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، لیکن وہ فلاں مسلک کا ہے اس لیے میں اس کو سلام نہیں کروں گا، سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسی نیکی ہے؟ تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس پر میں اپنا خطبہ ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات بولنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ بولیں تو اچھی بات بولیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اچھی بات بولیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، بری بات بولیں گے گناہ ہوگا۔ نہیں معلوم ہے خاموش رہیں، کم سے کم گناہ تو نہیں ہوگا۔ نہیں معلوم ہے اور بول دیں تو بری بات ہو سکتی ہے، وہ گناہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، زبان کی حفاظت کرنا، اچھی بات بولنا۔ قرآن کی تلاوت یہ اچھی بات ہے، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب اچھی بات ہے۔ توحید کی بات، سنت کی بات، نیکی کی بات، جنت کی بات۔ اور اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں وہیں پہ اپنی زبان کھولنی چاہیے جہاں پہ کوئی فائدہ ہو، کوئی مصلحت ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ماں باپ کے سامنے بھی اپنی زبان ہمیں اس طرح سے ادب کے ساتھ کھولنی چاہیے کہ ماں باپ کو اچھا محسوس ہو، برا محسوس نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے۔ ہر جگہ ہمارا یہ حال ہونا چاہیے، دوستوں کے درمیان، پڑوسیوں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں سب کے ساتھ عزت اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، زبان سے بھی نہیں۔ مومن وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مومن محفوظ رہتے ہیں اور مامون رہتے ہیں۔ تو اچھی بات بولیں۔ یہ ساری نیکیاں جو بیان کی گئی ہیں وہ اگر نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اچھی بات تو بول سکتے ہیں۔ ہمیں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، جھوٹی گواہی سے، جھوٹی قسم سے، گالی گلوچ سے، ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ زبان کی حفاظت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے محلے میں چلے جائیں، بچہ جوان جب بھی بولتا ہے کوئی نہ کوئی گالی زبان پہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فحش گالی زبان پہ ہوتی ہے۔ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ہم سے سیکھتے ہیں۔ اپنے گھر میں ہم اچھی زبان کا استعمال نہیں کرتے ہیں، بچے اسی کو سیکھتے ہیں، بات بات پر گالی گلوچ اور اس طرح کی باتیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، یہ چند نیکیاں ہیں، یہ چند صدقات ہیں جن کو اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر کریں گے تو ہمارے بدن کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہماری پہنچ سے باہر ہے، ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس کو کر سکتا ہے، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بس سمجھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ نیکی کے جو بھی کام ہیں اس میں ہم پیش رہیں، اور برائی کے جو بھی کام ہیں اس میں ہم پیچھے اور بہت پیچھے، سب سے پیچھے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کا صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے بدن کے جوڑوں کی طرف سے ہم صدقہ کریں، اس نیت سے اگر ہم صدقہ کریں کہ ہم یہ صدقات کریں گے، نیکیاں کریں گے تو بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں گے، ہمارا بدن صحیح سلامت رہے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ بھی فائدہ ہمیں ملے گا، ایک طرف اللہ کے اجر اور ثواب، اور دوسری طرف بدن کے جوڑوں کو صدقہ نکالنے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے، بدن صحیح سلامت رہے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔